بسم اللہ الرحمن الرحیم. کتاب القسمہ. دیکھو فقہ نام ہے سمجھ. اگر آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے تو فقہ ہے، اگر آپ رٹا لگا رہے ہو تو کوئی فائدہ نہیں. ٹھیک ہے، سمجھنے کے لیے ساری کوشش ہوتی ہے. کتاب القسمہ وراثت تقسیم کرتے ہیں. ٹھیک ہے، مال مشترک کو تقسیم کیا جاتا ہے، تو اس کی جو تقسیم ہوتی ہے اس کو کتاب القسمہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی وراثت کس طرح تقسیم ہوتی ہے یہ بات نہیں، بلکہ وراثت مال مشترک تقسیم کرنے کے حقوق اور معاملات کیا ہیں. ٹھیک ہے جی، تو اس کے بارے میں یہ ساری باتیں ہیں. طویل باب ہے. ٹھیک ہے، جب کوئی چیز مشترک ہوتی ہے نا، یہ زمین ہے، عقار مشترک زمین ہے. ٹھیک ہے، مشترک زمین جب بھی کوئی چیز مشترک ہوتی ہے تو عربی میں اس مشترک کو کہتے ہیں مشاع. کیا کہتے ہیں؟ مشترک تو اردو عربی سب میں استعمال ہوتا ہے، مشاع صرف عربی میں استعمال ہوتا ہے. مشاع کا کیا مطلب ہے؟ مشاع کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو زمین ہے، اگر اس کے ہم 32 حصے کر لیں تو اب مال مشترک کے اندر احمد ہے، ٹھیک ہے، ندیم ہے، اور کون ہے؟ سمیع اللہ ہے. ٹھیک، اور کون ہے؟ چلو جی، یہ 4 حضرات شریک ہے. تو یہ چاروں اس حصے میں بھی شریک ہے، یہ چاروں اس حصے میں بھی شریک ہے، یہ چاروں اس حصے میں، یعنی ایک ایک حصے میں شریک ہیں، حتیٰ کہ ایک ایک ذرے میں شریک ہے. سمجھ رہے ہو؟ قربانی کی گائے ہے، قربانی کی گائے میں 7 لوگ شریک ہیں. ہے بھائی؟ کیسی گائے بنائیے؟ 7 لوگ شریک ہیں، تو اس دم میں بھی 7 شریک ہیں. سمجھ رہے ہو؟ اس پائے میں بھی 7 شریک ہے، اس میں بھی 7، اس میں بھی 7، اس میں بھی، گردن میں، سارے گوشت میں، کھال میں بھی 7، یہ چاروں لوگ شریک ہیں. سمجھ رہے ہو؟ تو اس شرکت کو کہتے ہیں مشاع. ٹھیک ہے جی، اس شرکت کو کیا کہتے ہیں؟ مشاع. والد کا انتقال ہوا، انتقال کے بعد زمین بچی، گھر بچا، ٹھیک ہے، رقم بچی، اور گاڑی بچی ہے بھائی، گاڑی بچی ہے، اور سائیکل بچی ہے، موٹر سائیکل بچی ہے، یہ سارا، یہ سب مال بچا ہے. ٹھیک، تو اس میں بھی چاروں شریک ہیں، اس میں بھی چاروں شریک ہیں، اس میں بھی چاروں، اس میں بھی چاروں، اس میں بھی چاروں، اس میں بھی چاروں. تو سمجھ گئے ہو؟ بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ تو ایک چیز ہوگی. دوسری چیز، 1 کلو گندم ہے، 1 کلو گندم میں کتنے دانے ہوتے ہیں؟ وہ پٹھان بیٹھا ہوتا ہے نا، وہ بیچ رہا ہے، بادام بیچ رہا ہے، کہ بادام لے لو، بادام لے لو، بہت مزے کا بادام ہے، دماغ تیز ہوتا ہے، دماغ تیز. اس نے کہا خان صاحب ایسے لوگوں کو الو بناتے ہو، بادام سے دماغ تیز نہیں ہوتا. تو 1 کلو میں کتنا، 1 کلو چاول میں کتنا چاول ہوتا ہے؟ کہتے خان صاحب مجھے کیا پتا. کہتے یہ لو، یہ 2 بادام ہمارا طرف سے فری میں کھاؤ، مفت میں 2 بادام کھاؤ. 2 بادام کھائے، کہتے کھا لیا. کہتے اب بتاؤ 1 درجن میں کتنا کیلا ہوتا ہے؟ اس نے کہا 12. کہتے ہے دماغ تیز ہو گیا. بادام کھاؤ. کہتے 1 کلو دے دو بھائی. 1 کلو گندم میں کتنے دانے ہوتے ہیں؟ بطور مثال 1000 دانے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ہر ایک دانے میں ان چاروں کا حصہ ہے. ٹھیک ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ مشاع. دیکھو یہ تمام کی تمام چیزیں کون سی ہیں؟ یہ تمام چیزیں غیر مثلی ہیں. ٹھیک ہے، اور یہ مثلی ہے. مثلی غیر مثلی میں سمجھاتا ہوں. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟
آپ کی کتاب میں اس میں سے کوئی بات نہیں ہے، میں صرف آپ کو سمجھانے کے لیے بنایا۔ بات سمجھ گئے؟ دیکھو ہی جمع نصیب شائع فی معین، نصیب شائع کو یعنی نصیب کسے کہتے ہیں؟ حصے کو کہتے ہیں۔ نصیب شائع جو حصہ مشاع ان سب میں ہے، ٹھیک ہے، حصہ مشاع ان سب میں ہے، ان سب میں جو حصہ مشاع ہے اس کو کیا کرنا؟ فی معین، کسی ایک معین حصے میں کر دینا، یعنی یہ چاروں کتنے کے ہیں؟ 10 لاکھ کے ہیں، ٹھیک ہے، اور ایک بندے کا کتنا ہے؟ 2.5 لاکھ ہے، تو 2.5 لاکھ کے اندر جمع نصیب شائع، یعنی جمع نصیب شائع اس 2.5 لاکھ میں جمع کر کے ایک بندے کے حوالے کر دیا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ سمجھے ہو؟ نہیں سمجھ میں آئی؟ سمجھ رہے؟ اب اس میں کیا ہوا؟ یہ اصل رقم ہے مشاع، ٹھیک ہے، اور یہ قسمت والی ہے، ٹھیک، تو یہ کیا ہے؟ جمع نصیب شائع فی معین، ایک معین کے اندر حصہ مشاع کو جمع کر دیا۔ اب اس میں کیا ہوا؟ اس میں کیا ہوا؟ دیکھو اس میں جو 1 روپیہ تھا، اس 1 روپے میں چاروں شریک تھے نا، چاروں شریک تھے، 1 روپے کے اندر 100 پیسے، اس 100 پیسے کے 1 پیسے میں بھی سب شریک تھے، ٹھیک ہے نا، تو اب کیا ہوا؟ اس 1 روپے میں جتنا حصہ احمد کا بنتا تھا وہ ہم نے نکال لیا، ٹھیک ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں تمیز، الگ کر دینا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ تمیز کر دینا، اور ہماری کتاب میں جو ہے وہ افراز، الگ کر دیا، ٹھیک ہے، جو مکمل حصہ ہے اس میں سے حصہ، یہ کوئی مشکل چیز نہیں ہے، لیکن چونکہ عبارت ایسی ہے میں اس لیے اس کو بتا رہا ہوں، حصہ الگ کر دیا، اس کو کہتے ہیں افراز۔ کیا کہتے ہیں؟ کہ آپ کے سارے روپے میں سے جو حصہ آپ کا ہے وہ حصہ الگ ہو گیا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ افراز، ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ حصہ الگ ہو گیا، اور یہ حصہ اب یہ 2.5 لاکھ روپیہ آپ کا بنا، جو 2.5 لاکھ احمد کا بنا ہے، یہ 2.5 لاکھ میں دوسروں کا حصہ بھی تھا نا، لیکن دوسروں کا حصہ اس کے حصے کے عوض ہو گیا، سمجھ رہے ہو؟ اس کے حصے کے عوض ہو گیا، اس وجہ سے یہ 2.5 لاکھ اس کا الگ، تو 2.5 لاکھ دوسرے کا ہو گیا، 2.5 لاکھ تیسرے کا ہو گیا، 2.5 لاکھ چوتھے کا ہو گیا، ہے بھائی؟ تو ہر ایک کا حصہ دوسرے کے حصے کا عوض ہو گیا، مبادلہ ہو گیا، ٹھیک ہے، تو یہ 2 چیزیں ہیں، بات سمجھ میں آ گئی؟ دیکھو کہ تشتمل علی الافراز والمبادلہ، یہ افراز اور مبادلہ پر مشتمل ہوتا ہے، قسمت افراز اور مبادلہ پر۔ افراز کسے کہتے ہیں؟ تمیز کو کہتے ہیں، الگ کرنے کو کہتے ہیں، یہ الگ کرنے پر اور مبادلے پر مشتمل ہوتا ہے۔ بات سمجھ میں ابھی عبد السمیع یا سمیع اللہ جو بھی ہے بھائی، سمجھ میں آئی؟ چلو جی، دیکھو بھائی اب یہ نا تقسیم 2 طرح کی ہوتی ہے، کچھ چیزیں ہوتے ہیں مثلی، کچھ چیزیں ہوتی ہیں غیر مثلی۔ جیسے 1 کلو گندم ہے، اس میں آدھا کلو گندم ایک ہی طرح کی ہوگی، الگ ہوگی؟ نہیں، یہ جو گندم ہے نا یہ کپاس کی شکل کی ہے، یہ والی گندم مالٹے کی شکل کی ہے، ایسا ہوتا ہے؟ نہیں نا، نہیں ہوتا نا، تو گندم اور یہ سب چیزیں مثلی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، گندم اور مکئی، چاول، یہ سب مثلی ہوتی ہے، لیکن یہ کیا ہے؟ یہ پلاٹ ہے، ٹھیک ہے، اور یہ رقم ہے، یہ دونوں مثلی ہیں، یہ رقم ہے اور یہ سائیکل ہے، یہ دونوں مثلی ہیں؟ نہیں، ٹھیک ہے، تو سمجھو جو چیزیں مثلی ہوتی ہیں اس میں اصل افراز ہے، اصل تمیز کرنا ہے، صحیح ہے، کیونکہ سب چیزیں ایک ہی طرح کی ہوتی ہیں، بات واضح؟
اور جو چیزیں غیر مثلی ہیں اس میں اصل مبادلہ ہوتا ہے. بھی ایسا کرو یار مجھے گاڑی مجھے دے دو، موٹر سائیکل تم لے لو. کہتے پیسے مجھے دے دو، سائیکل تم لے لو. ایسا ہوتا ہے نا. اس میں اصل مبادلہ ہوتا ہے. یار مکان تم لے لو، پلاٹ مجھے دے دو. تو میں نے پلاٹ میں جا کے دکان کھولنی ہے، صحیح ہے. میں نے پلاٹ میں تبلیغی اجتماع کروانا ہے، میں تبلیغی آدمی ہوں، تو وہ گھر میں رہنا جو مرضی کرو ہے بھائی. تو جو غیر مثلی چیزیں ہیں ان میں اصل مبادلہ ہے، مبادلہ ہے. اور جو مثلی چیزیں ان میں اصل تمیز ہے، تمیز افراز ہے. سمجھ رہے ہو؟ چنانچہ مثلی چیزوں کے اندر اگر ایک بندہ موجود ہے، احمد موجود ہے اور امیر صاحب موجود نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو تمیز کر دی جائے گی. ٹھیک، کیونکہ آدھا کلو استعمال کرنے سے دوسرے آدھا کلو پہ کوئی فرق نہیں آتا. لیکن جو غیر مثلی چیزیں ہیں ان میں اگر امیر صاحب جماعت میں گیا ہوا ہے تو آپ تقسیم نہیں کر سکتے. کیوں جی؟ کیونکہ دوسرے کا حق ہے، اس میں دیکھنا ہوگا مبادلہ صحیح ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، دوسرے کو قبول ہے یا نہیں. دیکھو وَهُوَ الظَّاهِرُ فِي الْمِثْلِ، وَهُوَ الظَّاهِرُ فِي الْمِثْلِ، افراز مثلی کے اندر ظاہر ہے. فَيَأْخُذَ حَظَّهُ حَالَ غَيْبَةِ صَاحِبِهِ، اس کا دوسرا آدمی اگر غائب ہے، دوسرا آدمی اگر غائب ہے تو وہ اپنا حصہ لے لے گا. ٹھیک ہے. وَهِيَ فِي غَيْرِهِ، اور مبادلہ غیر میں ہے، یعنی غیر مثلی میں مبادلہ ہے. فَلَا يَأْخُذ، تو نہیں لیا جائے گا بلکہ دوسرے کا انتظار کیا. بات سمجھ میں آ گئی؟ بس یہ تھوڑی ایسی چیز تھی جو سمجھنے کے قابل تھی، بقیہ کوئی چیز اتنی سمجھنے کے قابل نہیں ہے. آسان آسان. آگے چلیں. اب دیکھو ایک چیز آ رہی ہے تقسیم ہونے والی جو کہ متحد الجنس ہے. مثلی غیر مثلی سے بات ہماری ختم ہوگی. چیز ہے جو متحد الجنس ہے. کیا مطلب متحد الجنس ہے؟ دو موٹر سائیکلیں، ٹھیک ہے، دو گائے، ٹھیک ہے، 15 بکریاں. ٹھیک. یہ 15 بکریاں ہیں. 15 بکریاں کن کی ہیں؟ امیر صاحب کی ہیں اور احمد کی ہیں. صحیح. وَيُجْبَرُ فِي متحد الجنسی، متحد جنس اگر کوئی چیز ہے تو عند طلبی، تو طلب کے وقت جبر کیا جائے گا احد الشرکاء، شرکاء کے اوپر. ٹھیک ہے. شرکاء میں یعنی احمد ہے، ابراہیم ہے، کوئی بھی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ متحد الجنس چیز ہے اور مجھے اپنا حصہ اس میں سے چاہیے. ٹھیک ہے. تو قاضی جبر کرے گا. ٹھیک ہے. قاضی کہے گا بھئی 2 بکریاں تمہارے حصے کے تو تم لے جاؤ، بقیہ حصوں کو ہم دیکھ لیں گے. ٹھیک ہے. لیکن لا فی غیری، لیکن اگر غیر متحد الجنس ہے تو اس میں نہیں ہوگا. وجہ اس کی یہ ہے کہ بھئی ہو سکتا ہے کسی کو موٹر سائیکل چاہیے، ہو سکتا ہے کسی کو گائے چاہیے، ہو سکتا ہے کسی کو سب چیزوں میں سے حصہ چاہیے. تو اس صورت میں بات سمجھ میں آ گئی؟ بات واضح ہے؟ آگے چلیں. اب قاسم، قاسم یعنی تقسیم کرنے والا. کہتے ہیں وَنَدُبَ نصب قاسم، مندوب ہے، مستحب ہے، یعنی چاہیے قاضی کو کہ وہ ایسا کرے کہ قاسم کو رزقہ من بیت المال، کہ اس کا جو عوض ہے وہ بیت المال سے رکھوائے. وجہ اس کی ہے کہ چونکہ قاضی کا عہدہ جو کام قاضی کا ہے، تو قاضی اپنی نیابت میں اگر کسی سے کوئی کام کرواتا ہے تو وہ بھی بیت المال سے ہی ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. لیقسم بلا اجر، تاکہ وہ قسمت کرے، تقسیم کرے اجرت کے بغیر. ٹھیک ہے. وَإِلَّا، اور اگر ایسا نہ ہو سکے تو ٹھیک ہے، فَيَنْصَبُ قاسم، تو پھر قاسم جو ہے وہ کیا کرے گا؟ متعین کرے گا لوگوں سے پیسے لینا. ٹھیک ہے. یقسم بِأَجْرٍ بِعَدَدِ رؤوس، اور اس کی جو قسمت ہوگی وہ تقسیم کرے گا بِأَجْرٍ، اجر کے عوض میں، بِعَدَدِ رؤوس،
عدد رؤوس کے مطابق، عدد رؤوس کے مطابق۔ احمد، امیر صاحب اور سمیع اللہ، ان تینوں کا سامان ہے، ٹھیک ہے، اور قاضی نے بھیجا ہمارے دوسرے امیر صاحب کو کہ جاؤ تقسیم کرو، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے تقسیم کیا، اور تقسیم کرنے کے بعد اپنے کہا کہ میری اجرت 30 روپے ہے، تو 10 اس سے لے، 10 اس سے لے اور 10 اس سے لے، سمجھ رہے ہو؟ اب بطور مثال اس کے حصے بنے 4، اس کے حصے بنے 2، اس کا حصہ بنا 1، ٹھیک ہے۔ تو اس سے بھی 10 روپے لے گا، اس سے بھی 10 روپے لے گا، اس سے بھی 10 روپے کا۔ امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ نہیں، عدد رؤوس، یہ عدد رؤوس ہے، ٹھیک ہے۔ کہتے عدد رؤوس نہیں، عدد سہام میں لے گا۔ 6 حصے بنے تو 4 والے سے 4 لے گا، 2 والے سے 2 لے گا، اور 1 والے سے 1 کے بقدر لے گا، ٹھیک ہے۔ لیکن اصل امام صاحب کا قول ہے یعنی عدد رؤوس کے مطابق لے گا، ٹھیک ہے۔ فینصب، قاضی اس کو منسوب کر دے گا، قاسم کو، یقسم کہ وہ تقسیم کرے اجر کے عوض، یعنی سب سے پیسے وصول کرے، بعدد الرؤوس، عدد رؤوس سے کے حساب سے لے گا۔ اب ایک کو زیادہ حصہ ملا وہ بھی 10 دے گا، ایک کو کم حصہ ملا وہ بھی 10 دے گا، ایک کو بہت کم ملا وہ بھی 10 ہی دے گا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اس کو حصوں میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے، یہ تو اپنی اجرت لے رہا ہے، تو اجرت تینوں بندوں سے وصول کی جائے گی۔ اب ان کو مل کتنا رہا ہے یہ چھوڑیں۔ وَيَجِبُ أَن يَكُونَ عَدْلًا أَمِينًا عَالِمًا بِالْقِسْمَةِ، اور واجب ہے کہ ان یکونا کہ وہ جو قاسم ہے وہ عدل ہو، یعنی عدل کرنے والا ہو، امیناً امانت دار ہو، عالماً بالقسمت، تقسیم کو جاننے والا ہو۔ وَلَا يَتَعَيَّنُ قَاسِمٌ وَاحِدٌ، کہتے جی ایک تقسیم کرنے والے کو متعین نہ کرے کہ نہیں بھائی اسی سے کروانا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو لوگ رشوت دے کے پھر اپنے لیے زیادہ حصہ کروائیں گے، ٹھیک ہے۔ اور ولا یشترک القسام، اور ایسا نہیں کہ قاسم جو قسام ہے وہ مشترک ہو جائیں، یعنی اکٹھے ہو جائیں کہ ہم تینوں مل کے تقسیم کریں گے، ہمارے پیسے دیں، تو اس سے لوگوں کا نقصان ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ بات واضح؟ اب قاسم کے حوالے سے تفصیلات ہیں، یہ قاسم کے حوالے سے بنیادی تفصیلات ہوگی۔ اب قاسم کرے گا کیا؟ کہتے ہیں ولا يقسم القاسم العقار بین الورثۃ باقرارهم حتى يبرهنوا على الموت وعدد الورثۃ۔ دیکھو بھائی، ایک قاسم کے پاس یعنی قاضی کے پاس آئے، قاضی کے پاس یعنی قاضی وہ جو کہ قاسم ہے، تقسیم کرنے والا، اس کے پاس آئے کچھ لوگ اور یہ کہنے لگے کہ ہمارے ابا کا انتقال ہو گیا ہے اور ان کی یہ وراثت ہے، آپ یہ وراثت ہمارے درمیان تقسیم کر دے، سمجھ رہے ہو، ہمارے درمیان تقسیم کر دے۔ تو کہا جی تقسیم نہیں کریں گے۔ کیوں کہا جی تقسیم نہیں کرے گا؟ ہو سکتا ہے کہ ان کی ایک بہن بھی ہو، ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے اس کی بیوی بھی ہو سکتا ہے اس کی 2 بیویاں ہوں، کیوں بھائی؟ ہاں ہو سکتا ہے چاروں بھائیوں نے گٹھ جوڑ کر کے اٹیک کرو، کھاؤ، بیویاں نہ ہو تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں نا، لیکن ہو سکتا ہے بیویاں ہوں نا، یہ اس کے ابا کی 2 بیویاں ہوں تو ان کا تو 8واں حصہ نکل جائے گا، بیٹی ہو تو پھر تقسیم اور طریقے سے ہوگی، سمجھ رہے ہو۔ اور انہوں نے مفتی صاحب سے کہا مطلب لکھ کے دو، ہمارے یہ مفتی صاحب نے لکھ کے دے دیا، اب قاضی کے پاس چلے گئے تو قاضی ایسے تقسیم نہیں کرے گا۔ کہتے ہیں ولا یقسم العقار، عقار کو تقسیم نہیں کرے گا، بین الورثۃ باقرارہم، ورثاء کے درمیان ان کے اقرار کی وجہ سے، حتی یبرہنوا علی الموت، یہاں تک کہ اس کے موت کی تصدیق نہ لے، وعدد الورثہ، اور ورثاء کی تعداد نہ بتا دے، یعنی اس کے اوپر دلیل نہ لے آئیں، اس وقت تک تقسیم نہیں کرے گا۔ صحیح ہے بھائی؟ لیکن عقار ایسی چیز ہے جو کہ ایک جگہ پر رہتی ہے، لیکن دوسری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو منقولی ہوتی ہیں، منقولی کا مطلب نقل کی جا سکتی ہے، اس کی تقسیم کر دے گا۔
اس کی تقسیم کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر جو چیز جس کے پاس ہوگی وہ اس کا مدعی ہے، ٹھیک ہے؟ اب بچے آئے ہیں تو وہ اس کے مدعی ہیں، لہذا اگر کوئی اور وارث آئے گا تو وہ اس کے اوپر دلیل وغیرہ قائم کر کے وہ زمین وہ چیز اپنی لے سکتا ہے، کیونکہ وہ منقولی چیز ہے۔ منقولی چیز کے احکامات الگ ہوتے ہیں، غیر منقولی یعنی عقار کے احکامات الگ ہوتے ہیں، صحیح ہے؟ وَيُقْسَمُ فِي الْمَنْقُولِ، اور منقولی چیز میں تقسیم کر دے گا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ دوسری چیز وَيُقْسَمُ الْعِقَارَ الْمُشْتَرِي، مشتری کے عقار کو تقسیم کر دے گا۔ کیوں جی؟ کیوں بھائی؟ منقولی چیز، مشتری کی چیز، ٹھیک ہے، اس کو تقسیم کر دے گا۔ کیسے کر دے گا؟ ہو سکتا ہے کوئی دوسرا آ جائے۔ منقولی چیز ہاتھ میں ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ مالک ہے یہ، صحیح ہے؟ مشتری کے پاس کوئی چیز ہونا مطلب وہ اس کا مالک بن چکا ہے، ٹھیک ہے؟ اور دعوی الملک، جو ملکیت کا دعویٰ کرے اس کے ہاتھ میں ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اس کا مالک ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ جب ایسی دلیل موجود ہے تو وہ تقسیم کر سکتا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ ولو برہنہ، اگر دو گواہ نے اس بات کی دلیل دے دی کہ ان العقار فی ایدیہما، کہ زمین ان کے ہاتھ میں ہے۔ الفاظ غور کرنا، فی ایدیہما لم یقسم حتی یبرہنا انہ لہما، یہ تقسیم نہیں کرے گا جب تک یہ اس بات کے اوپر دلیل نہ دے کہ یہ ان کی ہے۔ کیا یار اوپر تو کہہ رہے تھے، پھر دو آدمی آئے اور وہ کہہ رہے زمین ہمارے ہاتھ میں ہے، آپ ہمارے نام لگا دیں، ٹھیک ہے؟ یعنی آدھا میرا آدھا تیرا ہے، یہ زمین آدھی احمد کی ہے اور آدھی سمیع اللہ کی ہے، ہاں بھائی؟ تو کیا ہے؟ یہ کہہ رہے ایدیہما، ان دونوں کے ہاتھ میں، تو لم یقسم تقسیم نہیں کیا جائے گا۔ کیوں نہیں کیا جائے گا؟ ابھی تو ہم نے اوپر پڑھا ہے، زمین غیر منقولی ہے نا، کوئی بندہ غائب بھی نہیں ہے، نہیں، زمین میرے اور آپ کے پاس ہے، میں قاضی کے پاس جو کہ قاضی صاحب زمین ہمارے پاس ہے، آپ ہمیں ہمارے نام لگا دیں۔ قاضی صاحب نہیں لگا کے دے رہے، کیا وجہ ہے؟ دیکھو فی ایدیہما سے دعویٰ ملک نہیں ثابت ہوتا، ٹھیک ہے؟ دعویٰ ملک ثابت ہوتا ہے اشترا سے کہ میں نے خریدی ہے، دعویٰ ملک ثابت ہوتا ہے دعویٰ ملک سے، ٹھیک ہے؟ دعویٰ ملک یا تو خریدنے سے ثابت ہوتا ہے یا دعویٰ ملک دعویٰ کرنے سے ثابت ہوتا ہے۔ جب دعویٰ، اور یہاں پر کہہ رہے ہیں فی ایدی، صرف ہمارے ہاتھ میں، ہو سکتا ہے کسی نے امانت رکھی ہو سکتا ہے کسی نے ٹھیکے پہ دی ہو سکتا ہے کوئی اور چیز ہو۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ دیکھو عبارت کو، دیکھو عبارت میں صاف آتا ہے لم یقسم حتی یبرہنا انہ لہما، یہ ان دونوں کی ہے، جب تک وہ اس کی دلیل نہ دیں یہ زمین ہو سکتا ہے کسی اور کی ہو۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ لو بھئی ولو برہنہ علی الموت وعدد الورثۃ، اگر دونوں نے گواہی دے دی موت کی، مالک کے موت کی، وعدد الورثۃ اور ورثہ کی عدد کی گواہی دے دی، والدار فی ایدیہما، دار ان کے ہاتھ میں، ومعہما وارث غائب، اور ان کے ساتھ ایک وارث غائب بھی ہے بھائی، او صبی یا بچہ بھی ہے، تو قسم بطلبہما، تو ان دونوں کے تقسیم، ان کے دونوں کے طلب کرنے کے اوپر تقسیم کر دیں گے، لیکن جو بچہ غائب ہے
جو بندہ غائب ہے یا جو بچہ ہے تو کیا کہتے ہیں؟ وَنَصَبَ وَكِيلًا، ایک وکیل مقرر کرے گا، یا یہ عبارت ایسی ہوگی وَنُصِبَ وَكِيلٌ، اور بہتر عبارت جو شراح نے لکھی ہے وہ نُصِبَ وَكِيلٌ ہے، ٹھیک ہے؟ یہ نصب وکیلن سے زیادہ اچھا مزیدار معنی نہیں بن رہا. وَنُصِبَ وَكِيلٌ، اور وکیل کو متعین کرے گا، ٹھیک ہے، کہ جو غائب ہے اس کی طرف سے قبضہ کرو، ٹھیک ہے. اور وصیٌ، یا بچے کی طرف سے وصی بنائے گا کہ تم اس کی طرف سے قبضہ کرو، جب بچہ بالغ ہو جائے گا تو اس کے حوالے کر دینا. بقبض نصیبہ، جو غائب ہے یا جو بچہ ہے اس کا حصہ قبضہ کرنے کے لیے دوسرے کو وکیل بنائے گا. اس طریقے سے معاملہ پورا ہو جائے گا. بات سمجھ میں آ گئی؟ بات واضح؟ یہاں پر تھے ورثاء، اب ورثاء نہیں ہے بلکہ کسی اور طریقے سے مالک بنا ہے، اور ان میں سے ایک مالک غائب ہے. تو دیکھو وَلَوْ كَانُوا مُشْتَرِينَ، اگر وہ لوگ مشتری تھے جو قاضی کے پاس آئے تھے، وغاب احدہم، ان میں سے ایک غائب تھا، ٹھیک ہے جی، اور ان میں سے ایک غائب تھا. دیکھو تین مسئلے بتائیں. مشتری تھے، اور ایک مشتری غائب. اس صورت میں کیا ہونا چاہیے؟ کیا ہونا چاہیے؟ آپ نے جو پیچھے مسئلہ پڑھا کیا ہونا چاہیے؟ فضول بات. پچھلا مسئلہ کیا ہے؟ ہاں، یہاں بھی اس کے ہاتھ میں. پچھلے مسئلے میں تھا کہ زمین ان کے ہاتھ میں تھی، گھر ان کے ہاتھ میں تھا، ٹھیک ہے. ایک بندہ ان میں سے غائب تھا، تو ہم نے کہا جو غائب ہے اس کی طرف سے وکیل مقرر کر دو اور زمین تقسیم کر دو. اب بیان نہیں وہی مسئلہ ہے، لیکن یہ بندہ مشتری ہے، لیکن یہ کئی مشتری، ان میں سے ایک مشتری غائب ہے. اب یہ کہتے ہیں ہمارا حصہ دے دو، اور جو مشتری غائب ہے اس کی طرف سے کسی بندے کو وکیل بنا دو. تو یہ صحیح ہے؟ تقسیم کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. وہ تو کتاب میں لکھا ہے، کیوں نہیں کر سکتا؟ بتاؤ مولوی صاحب. ہاں مفتیان کرام بتائیے. بتائیں. شاباش. حاشیہ نہیں، دیکھو دماغ، دیکھو وراثت جو پچھلا مسئلہ تھا اس میں وراثت جو تھی وہ خود بخود تقسیم اس کی ملکیت میں آ چکی تھی، ٹھیک ہے. وارث کی ملکیت میں سامان خود بخود آ چکا تھا، ٹھیک ہے. لہذا اب جو وکیل ہے وہ صرف قبضہ کرنے کا وکیل ہے، صحیح ہے. وہ وکیل مالک بننے کا وکیل نہیں ہے، وہ وصی مالک بننے کا وصی نہیں ہے. جبکہ مشتری جو ہوتا ہے اس میں ملکیت جدیدہ ہوتی ہے جو کہ قبضے سے کام ہوتی ہے. چنانچہ بے میں نے کی ہے، قبضہ میری طرف سے کوئی اور کرے اور وہ کرے جس کو میں نے وکیل ہی نہیں بنایا، تو یہ کیسے درست ہو سکتا ہے؟ لہذا غائب آدمی کے آنے کا انتظار کیا جائے گا. بات سمجھ میں آ گئی؟ بات واضح؟ فرق کتنا باریک سے اللہ کرے گا یہ کل آپ کو کام آئے گا. یہ بہت اہم چیزیں ہیں. بے جدید کے اندر کوئی دوسرا اجازت کے بغیر قابض نہیں ہو سکتا. وَلَوْ كَانُوا مُشْتَرِينَ، اگر وہ لوگ مشتری تھے، وَغَابَ أَحَدُهُمْ، اور ان میں سے ایک غائب تھا، تو اس صورت میں لم یقسم تقسیم نہیں ہوگی. لم یقسم بالکل آخر میں، ٹھیک ہے. دوسرا مسئلہ، او کان العقار فی ید الوارث الغائب، یا زمین تو تھی لیکن وہ تھی وارث غائب کے پاس. سمجھ رہے؟ ہم عدالت میں چلے گئی کہ ہمیں زمین کا حصہ دیا جائے، لیکن وہ جو زمین تھی وہ وارث غائب کے پاس تھی، ٹھیک ہے. اس کے کاغذات یا وہ سب ملکیت وارث غائب کو دی تھی کہ تم تقسیم کر دینا. اب وارث غائب موجود نہیں ہے، اب قاضی وہی کرے گا؟ نہیں کر سکتا. اب یہ قضا علی الغائب ہے، ٹھیک ہے.
اس لیے قاضی لم یقسم، قاضی تقسیم نہیں کرے گا جب تک کہ وارث آ نہ جائے. بات سمجھ میں آ گئی؟ آگے دیکھو، او الطفل، یا پھر او کان العقار فی ید الطفل، کسی بچے کے ہاتھ میں، ٹھیک ہے، کسی بچے کے ہاتھ میں جو کہ وارث ہے، تو لم یقسم، اس کو تقسیم نہیں کیا جائے گا. سمجھ رہے؟ اس کو یہاں پر تقسیم نہیں کیا جائے گا جب تک کہ وہ بچہ آ نہ جائے. سمجھ رہے کہ یار ایک منٹ، وکان العقار فی ید الطفل، ید الطفل کو چھوڑ دو، میرے ذہن سے نکل گیا کیا تھا اس میں نے پڑھا. ٹھیک ہے، دیکھو، ولو کان مشترین غاب احدهم، ان میں سے ایک غائب ہو جائے تو لم یقسم، تقسیم نہیں ہوگی. او کان العقار فی ید الوارث الغائب، یا جو عقار ہے وہ ید وارث غائب کے ہاتھ میں تھی تو بھی کیا ہے، لم یقسم، تو تقسیم نہیں ہوگا. وجہ میں نے آپ کو بتا دی. او کان العقار فی ید الطفل، یا وہ زمین جو ہے وہ بچے کے ہاتھ میں ہو تو تب بھی تقسیم نہیں کرے گا. او حضر وارث واحد، یا صرف ایک وارث آ گیا، صرف ایک وارث آ گیا، کوئی اور وارث نہیں آیا، تو ایسا نہیں ہے کہ اس ایک وارث کو تقسیم کر کے دے دیجئے، بقیہ سب کو ہٹا دیا جائے، ایسا نہیں ہوگا. ید الطفل والا پتہ نہیں میرے ذہن سے نکل کے دیکھنا ہوگا اس میں. آگے دیکھو، وقسم بطلب احدهم لو انتفع كل بنصيبه. دیکھو بھئی، اتنے سارے وارثین ہیں، وہ احمد، ندیم، سمیع، سلیمان، یہ اتنے سارے وارث ہیں. ٹھیک ہے، اب یہ ان میں سے نا اکیلا جو ہے سلیمان یہ چلا گیا اور کہتا ہے کہ بھائی یار مجھے تو میرا حصہ دو نا، کہ میں اس کو استعمال کرنا شروع کروں. ہے بھائی، مجھے میرا حصہ دو، میں اس کو استعمال کرنا شروع کروں. اب وہ حصہ کیا ہے؟ وراثت کا مال ہے، موٹر سائیکل. ٹھیک ہے، اب اکیلا سلیمان استعمال کرے گا تو صحیح ہے، دوسروں کا نقصان ہے نا بھائی، اس میں دوسروں کا نقصان ہے، دوسروں کی تکلیف، تو اس صورت میں تقسیم نہیں کیا جائے گا. وقسم بطلب احدهم لو انتفع كل بنصيبه، کہتے ہیں تقسیم کر دی جائے گی بطلب احدهم، ان میں سے کسی ایک کے طلب پر. ولو انتفع كل بنصيبه، اگر تمام آدمی اپنے اپنے حصے سے فائدہ اٹھانا چاہیں تو اٹھا سکیں تو تقسیم ہو سکتی ہے. وَإِن تَضَرَّرَ الْكُلُّ، لیکن اگر سب کا نقصان ہو جائے تو لم یقسم، تو نہیں تقسیم کی جائے گی. الا برضائہم، ہاں اگر رضا ہو آپس کی تو پھر ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی. دیکھو، ایک صورت یہ ہے کہ ایک کو دی جائے، ایک کو دی، باقی سب کا فائدہ ہوا، ٹھیک ہے، تقسیم کر دی جائے گی. ایک کو دی، باقی سب کا نقصان ہوا تو تقسیم نہیں کی جائے گی. ٹھیک ہے، ایک کو دی تو کچھ کا فائدہ ہو رہا ہے، کچھ کا نقصان ہو رہا ہے. صحیح، اتنی گندی لکھائی تو ہم نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھی ہے بھائی. کچھ کا نفع، کچھ کا نقصان ہو رہا ہے. تو اب کیا ہے؟ وَإِنْتَفَعَ الْبَعْضُ وَتَضَرَّرَ بَعْضُ، اگر بعض کا نفع ہوا، بعض کا نقصان ہوا تو لقلت حظہ، ان کے کم حصہ ہونے کی وجہ سے. تو قسم بطلب ذی الکثیر، تو اگر ذوی الکثیر یعنی جن کا حصہ زیادہ ہے اگر وہ مانگتے ہیں تو ان کو دے دیا جائے گا، اگر وہ نہیں مانگتے تو پھر تقسیم نہیں کیا جائے گا. بات سمجھ میں آ گئی؟ بات واضح؟ بھی ایک کے 5 حصے بن رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور ایک کا ایک حصہ بن رہا ہے. 5 حصے بن رہے ہیں، ایک کا ایک حصہ بن رہا ہے، ایک کے 4 حصے بن رہے ہیں. 4 حصے والا کہتا ہے یا تقسیم کرو، ٹھیک ہے، تو 5 حصے والا کہتا ہے ہاں کر دو تقسیم. تو ایک حصے والے کا نقصان ہو جائے گا. کیسے ہوگا یار نقصان؟ یہ کمرہ ہے، ٹھیک ہے، اس کمرے میں 4 حصے ایک کے، 5 حصے ایک کے، باقی اتنا حصہ بچ جاتا ہے.
اس میں یا یہ خود لیٹے یا پھر یہ اپنا سامان رکھے، ایک ہی ہو سکتا ہے، ایک ہی بات ہو سکتی ہے نا. اب یہ 4 والا کہتا ہے کر دو، 5 والا کہتا بھی کر دو، اور ایک والے کا نقصان ہو رہا ہے نا، نقصان ہو رہا ہے نا ایک والے کا، تو کہ ایک اس کا نقصان برداشت کر لیا جائے گا. اس کی وجہ سے دوسروں کا نقصان، دوسروں کو نفع سے نہیں روکا جا سکتا. بات سمجھ میں آ گیا؟ آگے دیکھو، وَيُقْسَمُ الْعُرُوضُ مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ، اگر سامان ایک جنس کا ہو تو سارا سامان تقسیم کر دیا جائے گا، اس میں کسی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. وَلَا يُقْسَمُ الْجِنْسَانِ، لیکن اگر ایک جنس سے زیادہ جنس ہو تو پھر تقسیم نہیں ہوگا. والجواہر، یا جواہرات ہوں تو بھی ویسے تقسیم نہیں ہوگی. والرقیق، اور کوئی غلام ہے تو بھی تقسیم نہیں ہوں گے. والحمام، اور غسل خانہ ہے وہ بھی تقسیم. والبیر، کنواں ہے وہ بھی. والرحا، اور یہ رحا کہتے ہیں اس کو پن چکی کو، چکی کو، ٹھیک ہے، رحا بھی تقسیم نہیں ہوگی. کیا مطلب ہے؟ دیکھو یار، یہ کنواں ہے، اس کنواں میں 4 بندے شریک ہیں، احمد ہے، ندیم ہے، سلیمان ہے، سمیع ہے، صحیح ہے. یہ کنواں 4 بندوں میں کیسے تقسیم کریں؟ ہے بھائی، ہو سکتا ہے؟ کیسے کریں؟ چنانچہ تقسیم نہیں کریں گے، اس کو فروخت کریں گے. یہ اس کی قیمت لگائیں گے، اس کی قیمت لگی 1000 روپیہ، تو اس سے کہیں گے 250 کا آپ کا، 250 کا آپ کا، اور 250 کا آپ کا. آگے خود دیکھ لو، بس سمجھ میں آ گئی. ایک موبائل ہے، ایک موبائل فون ہے، چاروں کیسے استعمال کریں گے؟ 8 گھنٹے ایک، 8 گھنٹے دوسرا، 8 گھنٹے تیسرا، 8 گھنٹے چوتھا، ایسے استعمال کریں. سیم تو اس کی لگی ہوئی ہے، کیا کریں؟ تو اب موبائل کو بیچا جائے گا، بکے گا کتنے کا؟ 1000 روپے کا. آپ کو کوئی صحیح جلدی سے مجھے دے دینا، 1000 کو کون سا موبائل مل رہا ہے؟ ٹھیک ہے بھائی. جواہرات ہیں، جواہرات ہیں. اب جواہرات میں یہ انگوٹھی ہے، یہ ہر ایک کی قیمت اور دام الگ ہیں، تو اس کا ریٹ لگایا جائے گا. ریٹ لگا 1000، ان کو اس کے حساب سے تقسیم کیا جائے گا. ایسے تقسیم نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے بھائی. چکی ہے، چکی دیکھو، دکان ہے، دکان میں ایک چکی لگی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اس میں کام ہو رہا ہے، یہاں سے آٹا ڈلتا ہے وغیرہ. اب یہ 4 بندوں میں کیسے تقسیم ہوگی؟ ٹھیک ہے، تقسیم نہیں ہوگی، بلکہ اس چکی کو بیچیں گے اور بیچ کر استعمال کریں گے. لیکن کیا ہے؟ الا برضائہم، لیکن اگر یہ کہتے ہیں ہمیں تقسیم کر دو، ہم لینے کو تیار ہیں، ہم اپنے حساب سے کر لیں گے، ٹھیک ہے، تو اس صورت میں قاضی تقسیم کر دے گا. صحیح ہے بھائی. دیکھو بھی، دور مشترکۃ، ایسا گھر جو کئی لوگوں میں مشترک ہو. او دار وضیعۃ، یا کوئی ایسا گھر ہو جو کہ بنایا گیا ہو. او دار، یا کوئی گھر عام سا گھر. وحنوت، دار وحنوت، یا گھر اور دکان دونوں ہیں. ٹھیک ہے، تو اس صورت میں کیا؟ قسم کل علی حدۃ، یہ ہر ایک کے درمیان الگ الگ تقسیم ہوگی. ٹھیک ہے. دور مشترکۃ، کئی گھر ہیں، ٹھیک ہے، ایک گھر یہ ہے، ٹھیک ہے، گھر نمبر 1، گھر نمبر 2 یہاں پر ہے، گھر نمبر 3 یہاں پر ہے. اب کیا ہے؟ دور، یہ کئی گھر ہیں جو کہ سب میں مشترک ہیں، تو اس میں بھی سب کا حصہ الگ ہوگا، اس میں بھی سب کا حصہ الگ ہوگا، اس میں بھی سب کا حصہ الگ ہوگا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. ودار وضیعۃ، دار وضیعۃ، یا ایسا کوئی گھر ہے جس کے کچھ اور حصے، مختلف حصے. ٹھیک ہے. ودار وحنوت، ایک گھر ہے، یہ گھر بنایا، اس کے نیچے یہاں دکان کھول لی، ایک دکان کھول لی، دوسری دکان کھول لی، تیسری دکان کھول لی، یہاں بھی چوتھی دکان، یہاں 5ویں دکان، یہاں 6ٹھی دکان، یہاں 7ویں، 8ویں، 9ویں، 10ویں، 11ویں، اور اوپر گھر بنا دیے. ٹھیک ہے. اب یہ دکانیں، ٹھیک ہے، تو ہر دکان الگ الگ تقسیم ہوگی ان 4 میں. ٹھیک ہے. اس میں، اس دکان میں بھی حصہ، اس میں بھی، 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 اس میں، سب میں
الگ الگ ہوگا. بات سمجھ میں آ گئی؟ قسم کل واحد علی حدۃ، ہر ایک کو الگ الگ تقسیم کیا جائے گا. بس اتنا سبق پڑے گا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ دیکھو بہت اہم بات ہے، تقسیم کے حوالے سے اس کے اوپر قتل ہو جاتے ہیں. سمجھ رہے ہو؟ ہمارے یہاں تو کراچی میں تو کوئی اتنا نہیں ہوتا. سمجھ رہے ہو؟ ایسا نہ کوئی قاضی کوئی قتل کر دے. ایک آدمی تھا، اس کی جو شادی ہوتی تھی بیوی فوت ہو جاتی تھی. 6 بیویاں مر گئیں اس کی. اور ایک عورت تھی، اس کی شادی ہوتی تھی، جو بھی شادی ہوتی تھی اس کا مرد فوت ہو جاتا تھا. 6 مرد اس کے فوت ہو چکے تھے. تو لوگوں نے کہا ان دونوں کے آپس میں شادی کراؤ. دونوں کی شادی کرے، صبح اٹھے تو قاضی صاحب فوت ہو چکے تھے. جس نے نکاح پڑھایا وہ فوت ہو گئے. تو قاضی صاحبان دھیان سے. ہاں، پانی اگر پاک ہے تو ہو جائے گی، نہیں ہے تو نہیں ہوگی. وہ پانی کی رنگ بو ذائقہ سے پتہ چلے گا. اگر اس میں بدبو آ رہی تو سمجھ لو گندا پانی. اور مقابلہ ہو رہا تھا نا، کہتا ہے بلبل بولتی ہے، کہتے ہیں نہیں بلبل بولتا ہے. کیا یار عجیب ہے. آپ بتاؤ، نہ بلبل بولتی ہے نہ بلبل بولتا ہے. بلبل تو بولے ہے. اچھا جی، کہتے یار ان میں کچھ مچھلیاں مذکر ہیں، کچھ مچھلیاں مؤنث ہیں. بتاؤ کون سی مچھلیاں مذکر ہیں، کون سی مچھلیاں مؤنث ہیں؟ کہتے بہت آسان ہے. کہتے کیا آسان ہے؟ بہت آسان ہے. جو تیر رہی ہیں وہ مچھلیاں، جو تیر رہی ہیں وہ مچھلے ہیں. بہت آسان ہے. اگر پانی میں بدبو آ رہی ہے، پانی میں رنگ ہے تو سمجھ لو ناپاک ہے. ویسے ایک آدمی بلڈنگ کے نیچے سے گزرا تو کسی نے اوپر سے نا ڈال پھینکی، اس کے اوپر گری. اسے گری چلتا، اوے کتے کے بچے تجھے شرم نہیں آتی؟ تو نیچے آ، میں تجھے چھوڑوں گا نہیں. تو سمجھتا کیا ہے میں نیچے سے تو نے میرے اوپر ڈال پھینک دی، تیری جرت کیسے ہوئی؟ تو اوپر سے آدمی نکلا، اس نے بڑے بڑے ڈولے تھے. کہتے اے کیا مسئلہ ہے؟ کیسے اس میں کہہ رہا تھا کہ دال بہت مزیدار ہے، 2 نان بھی بھیج دیتے. بس جی، بلڈنگ سے پانی گرے تو ذرا دھیان سے. ایک مولوی صاحب ایک عورت کے پیچھے گئے نا، اتنی خوبصورت لگ رہی تو اس کو دیکھا، وہ مسکرائی. مولوی صاحب بھی دیکھ کے مسکرائے. پھر وہ مسکرائی مولوی صاحب. اب وہ چلی گئی گھر تک. اب یہ اس کے پیچھے دروازے پہ پہنچ گئی. وہ اندر چلی گئی. کہتے کہ رکیے گا میں آتی ہوں. کہتے چندا جلدی آنا، چندا جلدی آنا. وہی اندر سے تو اس کے ہاتھ میں نا 1 روپیہ، 5 روپے، 10 روپے کے سکے تھے. اس کو ہاتھ میں دیا. کہتا یہ کیا ہے؟ کہتے چندہ. یہ سمجھا آپ چندہ مانگ رہے. اللہ اکبر.